الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں والہانہ انداز میں پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی۔ سبحان اللہ۔ پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بارگاہ نبوت اور رسالت میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ تلک الرسل، یہ عظمت والے انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں۔ تلک الرسل، یہ مقدس رسولوں کی ایک مقدس جماعت ہے۔ تلک الرسل، یہ عظمت والے یہ فضیلت والے رسولوں کی ایک مقدس جماعت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، مقدس رسولوں کی ایک جماعت پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، مقدس رسولوں کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ انبیاء کرام، کیا یہ رسول اللہ نے اعظام، کیا یہ آپس میں برابر بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ سارے انبیاء کرام آپس میں برابر ہیں؟ کیا یہ سارے رسول آپس میں برابر ہیں؟
تو جیسے ہی یہ شبہ تمہارے ذہن میں پیدا ہوگا فوراً ہی قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض کہ یہ مقدس انبیاء کرام کی جماعت جو تم دیکھ رہے ہو، یہ مقدس رسولوں کی جماعت جو تم دیکھ رہے ہو، انہیں تم آپس میں برابر مت سمجھنا، فضیلت میں برابر مت سمجھنا، مراتب میں برابر مت سمجھنا، عظمت میں برابر مت سمجھنا، مناقب میں برابر مت سمجھنا، معجزات میں برابر مت سمجھنا، بلکہ بس فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر ہم نے فوقیت دی ہے، ایک کو دوسرے پر ہم نے افضل بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو قرآن کے اس ارشاد سے، قرآن کے اس انداز سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو مقدس انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یہ جو مقدس رسول اعظم جو دنیا میں تشریف لائے، یہ آپس میں برابر نہیں ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، جب ایک نبی دوسرے نبی کے برابر نہیں، ایک رسول دوسرے رسول کے برابر نہیں، تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک رسول دوسرے رسول کے برابر نہیں، ایک نبی دوسرے نبی کے برابر نہیں، تو امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی سے اپنی ہمسری کا دعویٰ کرے؟ سبحان اللہ، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سبحان اللہ، ایک کو دوسرے پر ہم نے افضل بنایا ہے۔ ایک مثال بھی دیتا ہے قرآن پاک، اس کو بھی سنتے ہوئے چلیے۔ منہم، ان رسولوں میں، من کلم اللہ، ایک رسول ایسا ہے کہ جس نے پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اشارہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے کوہ طور پر پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ منہم، ان رسولوں میں ایک رسول ایسا ہے کہ جس نے پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور ورفع بعضهم درجات، اور ایک رسول تو ایسا ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ ایک رسول ایسا ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ سبحان اللہ، تو دیکھو، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو پروردگار عالم نے کلیم اللہ کہہ کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی حد بندی کر دی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو کلیم اللہ کہہ کر کے ان کے درجات کی حد بندی کر دی گئی۔ جب جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو صفی اللہ کہہ کر کے ان کے درجات کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو خلیل اللہ کہہ کر کے ان کے درجات کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح اللہ کہہ کر کے ان کے درجات کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذبیح اللہ کہہ کر کے ان کے درجات کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ جب دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو خالق کائنات دیگر القاب عطا فرما کے ان کے درجات کی حد بندی کر دیتا ہے، ان کے فضائل و کمالات کی حد بندی کر دیتا ہے۔ مگر جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، جب رحمت للعالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، جب باعث تخلیق کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم اپنے محبوب کے فضائل و کمالات کی حد بندی نہیں فرماتا، اپنے محبوب کے درجات کی حد بندی نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں درجوں بلند کیا، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں لامحدود بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس رسول کے متعلق پروردگار عالم خالق کائنات یہ فرما رہا ہے ورفع بعضهم درجات، اے محبوب ہم نے تمہیں درجوں بلند کیا، لامحدود بلند کیا، آج اس رسول کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہیں۔ سنو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جن کو کہا جاتا ہے، آپ ذرا سا سوچئے
کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. ایسا جلیل القدر نبی کہ جنہوں نے کوہ طور پر پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. مگر دیکھو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کر رہے ہیں. آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے رب تو میرے سینے کو کھول دے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے رب تو میرے سینے کو کھول دے. تو ایک طرف تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف محبوب کی بارگاہ ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، شفیع المذنبین کی بارگاہ ہے، محبوب کی بارگاہ ہے. ادھر دیکھو، ادھر میرے رسول نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، میرے رسول نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فریاد بھی نہیں کی، میرے رسول نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کوئی التجا بھی نہیں کی کہ خود خالق کائنات، خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا. تو ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں اور محبوب کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، محبوب کو بشارت دی جا رہی ہے، محبوب کو مجزہ سنایا جا رہا ہے. تو میرا رسول جو ہے وہ جناب موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی پر بھی درجوں بلند ہے. ورفع بعضهم درجات، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں درجوں بلند کیا، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں لامحدود بلند کیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. آپ ذرا سا غور کیجئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، کتنے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں. انہوں نے اپنے اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا. ایسا جلیل القدر نبی جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو خوبی خدا کی راہ میں قربان کر دیا جناب اسماعیل علیہ السلام کو. اور دیکھو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی عجیب و غریب دعا کر رہے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے. سنو جناب ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے سنو کتنی عجیب و غریب دعا کریں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مالک و مولا تو مجھے میدان محشر کے دن رسوا نہ کرنا. یہ دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اللہ کے خلیل ہیں، مگر دیکھو کتنی عجیب و غریب دعا مانگتے ہیں کہ اے رب تو مجھے میدان محشر کے دن رسوا نہ کرنا. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا تو مجھے میدان محشر کے دن رسوا نہ کرنا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے مالک و مولا تو مجھے میدان محشر کے دن رسوا نہ کرنا. تو ایک طرف تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے التجا کر رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مالک و مولا تو مجھے میدان محشر کے دن رسوا نہ کرنا. تو ایک طرف تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف محبوب کی بارگاہ ہے،
रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, शफीउल मुज़निबी की बारगाह है, बाइस तख्लीक कायनात की बारगाह है, महबूब की बारगाह है। उधर देखो मेरे रसूल ने खुदा की बारगाह में हाथ भी नहीं उठाया, मेरे रसूल ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके कोई फरियाद भी नहीं की, मेरे रसूल ने खुदा की बारगाह में कोई इल्तिजा भी नहीं की कि खुद खालिक कायनात अपने महबूब को यह बशारत दे रहा है, ला यहज़नल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू माहू, ऐ मेरे महबूब हम तुम्हें मैदान महशर के दिन रुसवा नहीं होने देंगे, ऐ मेरे महबूब हम तुम्हें मैदान महशर के दिन रुसवा नहीं होने देंगे। बल्कि फरमाता है वल्लज़ीना आमनू माहू, बल्कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं हम उनको भी रुसवा नहीं होने देंगे, जो तुम्हारे साथ हैं हम उनको भी रुसवा नहीं होने देंगे, जो तुम्हारी इत्तिबा करने वाले हैं, जो तुम्हारी पैरवी करने वाले हैं, जो तुम्हें फॉलो करने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे नक्शे कदम को मिसाले राह हयात बना रखा है, हम उनको भी रुसवा नहीं होने देंगे। तो एक तरफ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और महबूब को खुशखबरी सुनाई जा रही है, महबूब को बशारत दी जा रही है, महबूब को मुज़्ज़ा सुनाया जा रहा है। तो मेरा रसूल जनाब इब्राहिम जैसे जलील क़द्र नबी पर भी दर्जों बुलंद है, वरफ़ा बादहुम दरजात, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हें दर्जों बुलंद किया, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हें लामहदूद बुलंद किया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।